کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ جان سے گزرنا، جان قربان کرنا، جان کی پرواہ نہ کرنا۔ مفہوم: عظیم کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے مقاصد کی خاطر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ تشریح: زیر تشریح شعر میں آفاقی موضوع ایسا موضوع جو پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے۔ آفاقی موضوع زیر بحث ہے کہ عظیم لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان عظیم لوگوں کے لیے مرد کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ مرد سے مراد ایسے لوگ ہیں جو ظلم و ستم کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اردو شاعری میں مرد کے لیے کبھی مرد کامل، مرد قلندر اور کبھی مرد کوہستانی اور مندہ مومن، تو کبھی فقیر، درویش، شیر اور شاہین جیسے استعارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو اس نے اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے عقل و جنون کو اپنا رہبر بنایا۔ اس طرح دو مکتبہ فکر ہمارے سامنے آئے جنہوں نے آگے چل کر نوع انسانی کی فکری سوچ اور معاشرتی ارتقاء کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایک اہل خرد اور دوسرے اہل جنون۔ اہل خرد سے مراد عقل والے عقل مند لوگ ہیں، اور اہل جنون جنون والے۔ صاحب خرد یعنی اہل عقل لوگ، عقل مند لوگ ہمیشہ دنیا کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، اور اسی لیے ہمیشہ نفع و نقصان اور سود و زیاں بھی نفع و نقصان کو کہتے ہیں، سود و زیاں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ان کی زندگی کے شب و روز اسی نفع نقصان کی فکر اور پیمائش میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے عظمت ان سے دور بھاگتی ہے، کیونکہ یہ آگ میں کودنے سے پہلے تپش کی جانچ کرتے ہیں، دریا میں کودنے سے پہلے گہرائی کو ناپتے ہیں۔ مقتل میں مقصد کی خاطر جان دینے کی بجائے مصلحت کا شکار ہونا ان کی خصلت یعنی عادت بن جاتا ہے۔ لیکن اہل جنون سود و زیاں، نفع و نقصان سے عاری ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے مشکلات، اذیتوں اور مصیبتوں کو اپنے لیے ہمت اور حوصلہ تصور کرتے ہوئے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اقبال بھی ہمیشہ دل کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں، فرماتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ صوفیاء کے نزدیک پریشانیوں کا مردانہ وار مقابلہ اور بوقت ضرورت اپنے محبوب مقصد پر زندگی کو قربان کرنا ہی عشق کی معراج ہے۔ بقول فیض احمد فیض کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ شعر کے فنی محاسن سے مراد اس کی فنی خوبیاں ہیں، یعنی شاعر کے فن میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ اور یہ شعر چونکہ شاعر کا فن کی عکاسی کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا محاسن پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ شعر غزل کا مطلع ہے۔ اس میں ردیف اور قافیہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، اس لحاظ سے یہ مردف غزل ہے۔ نمبر 2، اس شعر میں مرد کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا شعر میں استعارہ کی صنعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ استعارہ کیا ہے، اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جا چکی ہے، جس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جان سے گزرنا ایک محاورہ ہے، تو اس شعر میں محاورے کا استعمال ہوا ہے۔ محاورے کا استعمال جو ہے یہ بھی ایک فنی خوبی میں شامل ہے۔